بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 100 اور آج کی دوسری قسط ہے، اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، بقیہ حصوں میں جنگ کی کیفیت۔ غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، پیج ہے 355۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہے غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے یہ بیان ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ رائٹر ہے اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین، آج کا ویلاگ نمبر 100 اور دوسری قسط ہے، اور 355 یہ پیج ہے۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو مار دوں۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی، چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے، اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جان بازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن صد حیف کے اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ صد حیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا، بلکہ بزدلوں کی طرح چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ ناظرین، نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہے شیر خدا، حضرت حمزہ کی شہادت، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں۔ یہ ویلاگ چل رہا تھا بقیہ حصوں میں جنگ کی کیفیت، اس کا یہ حصہ تھا جو کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا یعنی 101، اور تیسری قسط ہوگی اور ہیڈنگ ہوگا شیر خدا حضرت حمزہ کی شہادت، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ تیسرے ویلاگ کی صورت میں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خوار رہتے ہیں۔ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سرکار رہتے ہیں۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقائے مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائیں نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے یہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خوار رہتے ہیں۔